بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم میں تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے گرا دیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے گرا دیے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈوبو دو آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں دل کے اونچے گرا دیے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا دریا کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے گرا دیے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم
قریب سے، ہاں ہاں میرے قریب سے، گر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، ان کی بات میں دل کے منجے گرا دیے، ملک کی سخن کی شادی تم کو رضا مسلم، ملک کے سخن کی شادی تم کو رضا مسلم، جسم آ گئے وہ سیکھے دکھا دیں گے ہیں، جسم آ گئے وہ جسم آ گئے وہ سیکھے دکھا دیں گے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے گرا دیے، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم میں تو چلتے پھرتے، تم میں تو چلتے پھرتے، مردے جلا دیے ہیں، کی مہک میں دل کے گنجے بسا دیے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے چلنے والوں کے دل ہو گئے چلا، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آدمی، ان کے سفر کی شادی تم کو رضا مسلم، ان کے سفر کی شادی تم کو رضا مسلم، جسم پہ آ گئے وہ جسم پہ آ گئے وہ سیکھے دکھا دیے، جسم پہ آ گئے وہ سیکھے دکھا دیے، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سو سکتا ہے۔ گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیت کر لیجئے، مثلا نیت کر لیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچے کیے ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بعد اب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا اور جو سنوں گا دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک پڑوسی تھے، پڑوس میں رہنے والے، جن کا نام تھا محمد شاہ خان۔ عموماً لوگ انہیں حاجی منتھن خان کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ اس زمانے کے زمیندار تھے اور عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑے تھے۔ توجہ سے سنیں کیسا پیارا واقعہ۔ آدمی زمیندار ہو، پیسے والا ہو، پھر عمر میں بھی کافی ہو، اس کی عمر بھی کافی ہو چکی ہو، تو بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑا پن، رکھ رکھاؤ اور کچھ فخر وغیرہ آ جاتا ہے عموماً، اور معاشرتی معاملہ ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی آن بان شان دکھانا چاہتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس زمیندار بڑی عمر کے پڑوسی حاجی محمد شاہ کا نرالا انداز تھا۔ سید قناعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حاجی محمد شاہ زمیندار عمر میں بڑے ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ سید قناعت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اتنی بڑی شخصیت اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کے جھاڑو لگا رہے۔
تو یہ گوارا نہ ہوا، جلدی سے آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ سے جھاڑو لینے کی کوشش کی، مگر حاجی صاحب نے جھاڑو نہ دی اور فرمایا صاحبزادے یہ میرا فخر ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ جھاڑو لگا رہا ہوں۔ سید قناعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حیرت ہوئی، انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ حاجی محمد شاہ صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں۔ ان کی حیرانی دیکھ کر حاجی صاحب نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا ہوں، میں نے اعلیٰ حضرت کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی اور اب بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے انہیں ہر عمر میں یکتائے زمانہ پایا، تب جا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کو بچپن سے ہی ضرب المثل یعنی بہت زیادہ مشہور اور یکتائے روزگار یعنی بے مثال شخصیت دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت۔ جب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی، ان فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کر تشریف لائے اور الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درستگی تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا اور معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کا جام بھر بھر کر پلایا اور الحمدللہ فتنوں کو مٹا کر دین کا پرچم کو بلند کیا۔ الحمدللہ 25 صفر المظفر کو عاشقان رسول دھوم دھام سے اپنے محسن، اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس پاک مناتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ولی کامل سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں عشق رسول کی دولت ملے، فتنے بھرے اس دور میں ایمان پر استقامت اور آخرت میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ سیرت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے اور اصلاح امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ آئیے ایک بار اور سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد صاحب مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی انہی بچوں میں بچپنے کی عمر میں انہی بچوں میں موجود سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کلاس میں داخل ہوا، اس نے استاد صاحب کو سلام کیا، استاد صاحب کو سلام کیا، استاد صاحب کی زبان سے نکلا جیتے رہو۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکے، اس چھوٹی سی عمر میں چونک گئے، استاد صاحب کی خدمت میں عرض کی، استاد صاحب، استاد محترم، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب بھی نیک آدمی تھے، انہوں نے ننھے مبلغ
یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے اصلاحی جملہ سنا تو ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خوش ہو کر اپنے ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی اچھی بات کہے، ہمیں سمجھائے، غلطی بتائے، نیکی کی دعوت دے، تو خندہ پیشانی سے اس کی بات مان کر اپنی اصلاح کر لیا کریں۔ ہمارے یہاں عموماً لوگ بگڑ جاتے ہیں، اپنی عمر، منصب، عہدے، اسٹیٹس وغیرہ کی آڑ میں چھپتے اور اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض نادان تو اصلاح کرنے والے کو جلی کٹی بھی سنا ڈالتے ہیں کہ اپنی عمر تو دیکھ، تجھے ابھی پتا کیا ہے، کل کا بچہ ہو کر مجھے سمجھانے آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کو سنبھلنا چاہیے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جب کوئی نیکی کی بات بتائے تو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ جو نیکی کی بات سن کر جد پر اڑ جائے، ایسا شخص بدترین شخص ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت کی بات یا رب کریم کا نام سن کر الٹا جد میں آ جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن شریف کی حکایت سے دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے، مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرتے ہی رہنا چاہیے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ انبیاء کرام کے علاوہ سارے انسان غیر معصوم ہیں۔ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہے، تاجر ہے، گاہک ہے، سیٹ ہے، نوکر ہے، سب سے ہی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم واقعی کے مناسبت سے سامنے والے کے نفسیات کو سمجھ کر حکمت عملی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں تو انشاءاللہ کریم غلطیوں اور گناہوں میں کمی آ جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سراپا مبلغ تھے۔ آپ کی ساری زندگی امت کی اصلاح کرتے ہی گزری۔ دن ہو، رات ہو، سفر ہو، قیام ہو، آپ لکھ کر، بول کر، بیان کر کے اپنے عمل کے ذریعے بس نیکی کی دعوت عام کرتے ہی رہتے تھے۔ یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فطرت ثانیہ یعنی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوسرے سفر حج، یعنی پہلا حج مکمل ہو گیا تھا، دوسرے سفر حج پہ جب آپ سفر پہ جا رہے تھے تو واقعہ ہے کہ دوسرے سفر حج کا واقعہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جمعہ کی نماز پڑھنے کسی مسجد میں پہنچے۔ وہاں خطیب صاحب نے دوران خطبہ ایک جملہ بولا جو شرعاً درست نہیں تھا۔ نہ شہر اپنا، نہ ملک اپنا، بس پھر مسجد، پھر مجمع، خطیب صاحب کا خطبہ پڑھ رہے ہوں۔ خطیب کا بھی ایک اپنا روب ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں آدمی کو جھجک تو ہوتی ہے، بعض دفعہ خوف بھی آتا ہے کہ اگر بھرے مجمع میں ٹوک دوں گا تو لوگ نہ جانے میرے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ مگر قربان جائیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ برائی دیکھنا اور اس پر اصلاح نہ کرنا آپ کو گوارا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی خطیب صاحب نے خلاف شریعت جملہ بولا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے بآواز بلند بے ساختہ نکلا کہ اللہم ھذا منکر، یا اللہ یہ برا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हदीस पाक में है कि जो बुराई को देखे उसे अपने हाथों से बदल दे, अगर इसकी ताकत ना हो तो जबान से रोके, अगर जबान से भी ना रोक सकता हो तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का अदना दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफीक से मैंने इस हुक्म की तामील दरमियाने दर्जे में यानी जबान से रोक करके और अल्लाह पाक की रहमत के से किसी को अल्लाह की रहमत कि किसी को मेरे आड़े आने की जरूरत न हुई, बल्कि इस तरह नेकी की दावत देने और किसी भी खतरे से महफूज रहने पर वहां के उलमाए कराम ने मुझे मुबारकबाद दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यहां एक वजाहत कर दूं कि सैयदी आला हजरत माशाअल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत थे, मुजद्दिद थे, इल्म का समंदर उनके सीनों में था, आपका इल्मी मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा था, दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा आपकी इल्मी शान व शौकत से मुतासिर थे। फिर इसके साथ साथ आला हजरत वली कामिल थे। आपने इस तरह खतीब को टोका और उन्हें नेकी की दावत दी, ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी बुलंद रुतबा शख्सियत का ही काम है। हम जैसे आम लोगों अगर यूं इमाम मस्जिद या खतीब साहब को टोकने बैठेंगे तो मसाइल खड़े हो सकते हैं। वैसे भी अपने से बड़ों की किसी मामले में इस्लाह करनी हो तो बड़ी हिकमत अमली के साथ बाअदब अंदाज में करना ही अक्लमंदी है। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने बड़ों और मुअज्जज शख्सियात की इस्लाह कमाल हिकमत अमली से ही किया करते थे। मारहरा शरीफ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मारहरा शरीफ आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का पीर खाना है। वहां के सज्जादा नशी हजरत मेहदी हसन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जब भी बरेली शरीफ आता तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे लिए खुद खाना लाते और हाथ भी धुलाया करते थे। एक मर्तबा मैं बरेली पहुंचा तो मैंने सोने की अंगूठी यानी गोल्ड वाली जो रिंग, सोने की अंगूठी और छल्ले पहने हुए थे। मामूल के मुताबिक आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे हाथ धुलवाने लगे तो फरमाया शहजादे, क्योंकि पीर साहब के घराने के थे, तो कहे शहजादे हुजूर ये अंगूठी और छल्ले मुझे दे दीजिए। मैंने उतार के फौरन दे दिया। फिर बरेली शरीफ मैंने जदवल पूरा होने के बाद मुंबई चला गया। मुंबई से जब मारहरा शरीफ वापस आया तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू हुजूर बरेली शरीफ के मौलाना साहब यानी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहां से पार्सल आया है। पार्सल आया है डाक के जरिए, पहले पार्सल आया करता था, अभी कोरियर से आता है। उस जमाने में डाक वाला चलता था, डाक से पार्सल आया है जिसमें छल्ले और सोने की अंगूठी और एक खत था। खत में लिखा था शहजादी साहिबा ये दोनों जेवरात आपके हैं। गौर फरमाइए सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसी हिकमत अमली के साथ शहजादा नसीम की इस्लाह फरमाई। जरूरी नहीं कि जिसने सोने की अंगूठी वगैरह पहनी हो हम भी उससे उतरवा कर उसके घर भेज दें। बस जैसा मौका वैसा अंदाज। अल्लाह पाक हमें हिकमत अमली की दौलत अता फरमाए, आमीन। ए आशिकाने रसूल, याद रखिए मर्दों के लिए सोने की अंगूठी, लॉकेट, कड़ा, छल्ला वगैरह पहनना जायज नहीं है। आजकल हमारे यहाँ भी बाज लोग बड़े शौक से सोने या दिगर मुख्तलिफ धातों की अंगूठी, छल्ले वगैरह पहनते हैं। ये नाजायज और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मर्दों के लिए वही अंगूठी जायज है जो मर्दों की अंगूठी की तरह हो, यानी सिर्फ एक नगीना यानी एक स्टोन की हो, और अगर उसमें एक से ज्यादा कई नगीने हो तो कई स्टोन हो तो अगरचे वो चांदी ही हो मर्द के लिए नाजायज है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص کو حاضر کیا گیا۔ یہ شخص پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق کس وکس کا شکار تھا، سسپینس میں تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوالات کیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی نرمی سے بڑی پیار کے ساتھ قرآن و حدیث سے دلائل دے کر اسے سمجھایا۔ الحمدللہ وہ شخص جس کشمکش کا شکار تھا وہ ساری چیزیں اس سے دور ہو گئی۔ اب کچھ دن کے بعد ایک حافظ صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور وہ شخص جسے علم غیب کے مسئلے میں اشکالات تھے وہ جب یہاں سے گیا تو راستے ہی میں کہنے لگا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں میرے دل نے قبول کی، اب میں انشاءاللہ تعالی ان کا مرید بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان حافظ صاحب نے جب بتایا کہ اس شخص کو مسئلہ سمجھ آ گیا اور اب وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہونا چاہتا ہے، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدنی پھول دیتے ہوئے فرمایا دیکھو نرمی کے جو فائدے ہیں وہ سختی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے، اور اگر اس شخص نے اس شخص سے سختی برتی جاتی تو ہرگز یہ بات نہ ہوتی، یعنی سختی سمجھانے پر وہ درست مسئلہ سمجھ نہ پاتا اور درست دینی مسائل سے دور ہو جاتا۔ مزید فرمایا جب لوگوں کے عقائد مجبجب یعنی خراب ہو تو ان سے نرمی برتی جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیال رہے کہ اگر کوئی شخص عقائد کے معاملے میں کشمکش کا شکار ہو تو ہم جیسے عام لوگوں کو چاہیے کہ اس بحث و مباحثہ نہ کرے بلکہ اسے کسی عاشق رسول مفتی صاحب کی خدمت میں لے جائے۔ مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ کریم اصلاح کی راہ نکل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہیں۔ آپ بعض اوقات بطور کرامت بھی دوسروں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ 1329 ہجری کی بات ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ شاہ وسیع احمد تورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اس دوران سید فرزند علی صاحب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے آئے۔ سید صاحب کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، سید صاحب کی داڑھی یعنی کہ کٹی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بہت دیر تک گہری نظروں سے سید صاحب کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہوں نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سچے عاشق رسول مجھے داڑھی رکھنے کی خاموش ہدایت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے ہدایت مل گئی اور میں نے داڑھی مڈوانے سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی ہی نیکی کی دعوت عام کرتے گزری۔ اصلاح ذات اور اصلاح معاشرہ کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی انداز سے کام کیا۔ نیکی کی دعوت عام کرنے اور لوگوں تک علم دین کا نور پہنچانے کے تعلق سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت پیارا معمول تھا کہ آپ علمی مذاکرہ فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزانہ کا معمول مبارکہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر گھر
کی بیٹھک میں چارپائی پر تشریف رکھتے، آس پاس کرسیاں رکھ دی جاتی، لوگ زیارت کے لیے تشریف لاتے اور کرسیوں پر بیٹھ جاتے۔ اس دوران زیارت کرنے کے لیے آنے والے اپنی حاجتیں پیش کرتے، ان کی حاجتیں پوری کر دی جاتی، ہر ایک کی تواضع یعنی خیر خواہی کی جاتی، علوم و فنون اور برکات کے دریا جاری ہوتے، لوگ مختلف سوالات پوچھتے، اپنی علمی مشکلات پیش کرتے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے جوابات ارشاد فرماتے۔ یوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی کمالات سے عوام علماء سب فیض پاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب قلم تو نے اٹھایا اے محمد جاری رہے گا تنزیل جاری رہے گا تنزیل جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا۔ 28 رجب المرجب سن 1337 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جبل پور میں تشریف فرماتے۔ عصر کے قریب کا وقت تھا، مریدین اور عشاق جمع ہو گئے، مختلف علوم، مختلف علمی سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دوران بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جلسے میں بعض وہ لوگ بھی تھے جو بد مذہبوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیمتی نصیحتیں سن کر وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اور کبھی کبھی کسی کونے سے توبہ و استغفار کی آوازیں بھی اٹھ رہی تھی۔ اس موقع پر ایک صاحب ندامت سے اٹھے اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر کر توبہ کرنے لگے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائیوں یہ وقت نزول رحمت ہے، سب حضرات اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جبکہ پوشیدہ گناہ ہو وہ دل ہی دل میں توبہ کر لے اور جن کے اعلانیہ گناہ ہو وہ اعلانیہ توبہ کرے، سب سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ رب العزت ایسی ہی توبہ قبول فرماتا ہے۔ کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان چند جملوں نے محفل کا رنگ بدل کر رکھ دیا۔ آپ کی زبان مبارک کی تعبیر ایسی تھی کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ عجیب پرکیف سما تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی رو رو کر مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وضاحت کے متعلق اس موقع پر کل 107 افراد نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیک رستے کے مسافر بن گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے مختلف واقعات پر جو سوالات ہوئے ہیں
اور آپ نے ان کی زبانی جواب ارشاد فرمائے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے ان سب سوالات و جوابات کو ایک کتاب میں جمع کیا۔ یہ بہت معلوماتی اور دلچسپ کتاب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا، اور یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کی جا سکتی ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں، لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی کتاب ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، اللہ و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دہلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینی چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ دہلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد وغیرہ میں لگنے والے مدارس المدینہ بالغان میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو تجویز کے ساتھ قرآن کریم پڑھانا سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی ضروریات یعنی بنیادی ضروری احکام و مسائل اور سنتیں اور آداب بھی سکھائی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی درست قرآن و مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر آپ بھی حصہ لیجئے۔ الحمدللہ تعلیم قرآن کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان مختلف مقامات جیسے مساجد، تعلیمی اداروں، مارکیٹوں اور گھروں وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، اور وہاں قرآن سکھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ تعلیمی قرآن کریم سے فضائل کے کیا کہنے کہ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 484 سے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ملاحظہ فرمائیے کہ پہلا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، دوسرا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرام کاتبین کے ساتھ، اور جو شخص رک کے قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، اس پر شاک ہے، یعنی اس کے زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعا آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوامی ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. خدائے حکیم الکریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.